بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ کیسے ان یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور ان کی آل اولاد کو پیاسا رکھا، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہوں نے نبی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا اور آپ کو کس نے تدفین کیا۔ پیارے دوستوں، نبی کے خاندان کی لاشیں 3 دن بغیر کفن کے میدان کربلا میں بکھری ہوئی تھیں، لہٰذا 3 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے گاؤں کے لوگوں نے نہر فرات پر پانی پینے کے لیے گئے، جب عورتوں نے نہر فرات میں پانی بھرا تو ان عورتوں نے دیکھا کہ میدان کربلا میں لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں کسی لاش کا منہ جسم سے جدا ہے اور کہیں کسی کا ہاتھ پاؤں جسم سے الگ بکھرا ہوا ہے۔ ان عورتوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ گھبرا گئیں اور رونے لگیں اور اپنے مردوں کے پاس جا کر کہنے لگیں کہ میدان کربلا لاشوں سے بھرا ہوا ہے، وہاں کسی کا سر جسم سے جدا ہے اور کسی کے ہاتھ پاؤں جسم سے جدا بکھرے پڑے ہیں، وہاں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزیدیوں نے انہیں شہید کر دیا ہے اور ان کے خیموں کو آگ لگا دی ہے، چلو ہمارے ساتھ، ہم جا کے ان کو تدفین کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کے مرد کہنے لگے، تمہیں پتہ ہے کہ ان کو یزیدیوں نے شہید کیا ہے، اگر ہم ان لاشوں کو دفن کریں گے تو شاید وہ ہمیں بھی مار ڈالے۔ اس لیے ان مردوں نے ان لاشوں کو دفن کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آ کے ان کو تدفین کر دے گا۔ وہ عورتیں اپنے مردوں سے کہنے لگی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہو اور رسول کے نواسوں اور ان کی اولاد کے لیے یہ خیال رکھتے ہو، تم ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اگر تم جانا نہیں چاہتے ہو تو نہ جاؤ، لیکن ہم وہاں جا کے ان کو تدفین کر دیتے ہیں۔ تو کچھ مردوں کو احساس ہوا کہ ہم وہاں نہ جا کے غلط کر رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی ساتھ جانے کا فیصلہ کیا اور وہ اپنے عورتوں کے ساتھ میدان کربلا پہنچے۔ جیسے ہی وہ میدان کربلا پہنچے تو انہیں سمجھ نہ آئی کہ ان لاشوں کو کیسے دفن کریں، کیونکہ میدان کربلا میں موجود لاشوں کے جسم کے حصے بکھرے ہوئے تھے، کہیں کسی کا سر جسم سے جدا تھا اور کسی کے ہاتھ پاؤں جسم سے الگ تھلگ بکھرے پڑے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا گڈھا کھودا جائے اور ان سب لاشوں کو جمع کر کے اس گڈھے میں دفن کر دیا جائے، تو انہوں نے گڈھا کھودنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ گڈھا کھود رہے تھے تو ان کے پاس ایک گھڑ سوار آیا، انہوں نے سوچا کہ یہ شاید کوئی سپاہی ہے اور وہ لوگ اس گھڑ سوار سے کہنے لگے، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ بس اس نے یہ کہا تو ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو اس جوان نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جسم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، کہیں سے ان کے جسم کا کوئی حصہ ملتا ہے اور کہیں سے آپ کا پاؤں ملتا ہے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے جسم کے حصوں کو اکٹھا کیا اور ایک جگہ زمین کو کھودا اور امام حسین علیہ السلام کو وہی تدفین کر دیا، اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کر دیا، اور دوسری جگہ جہاں بڑا گڈھا کھودا تھا وہاں باقی تمام لاشوں کو تدفین کر دیا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں تمام لاشوں کو ایک ساتھ تدفین کیا تھا، اور اس جگہ کو آج گنج شہیداں کہا جاتا ہے۔ جب ان تمام لاشوں کو انہوں نے تدفین کر دیا تو کسی نے کہا کہ ابھی ایک لاش رہتی ہے، تو امام سجاد فرمانے لگے، یہ حبیب ابن مدائن ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس لاش کو اس جگہ دفن کیا جائے جہاں کبھی کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو بھی سلام کر کے جائے، اور اسے بھی تدفین کر دیا۔ لوگوں نے سوچا کہ اب ساری لاشیں تدفین کر دی ہیں، اب چلتے ہیں، تو امام سجاد فرمانے لگے، رکو ابھی ایک لاش رہتی ہے۔ تو لوگ کہنے لگے، وہ کہاں ہے؟ ہمیں تو کوئی لاش نظر نہیں آ رہی۔ تو امام سجاد کہنے لگے، میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں نہر فرات کی طرف لے گئے تو وہاں غازی عباس کی لاش تھی۔ حضرت عباس کا کہیں ایک طرف ہاتھ کٹا ہوا پڑا تھا اور کہیں جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا پڑا تھا۔ انہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا اور انہیں وہیں تدفین کر دیا۔ اسی طرح ان گاؤں والوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں کو وہیں تدفین کر دیا۔ لہٰذا اب بات آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا۔ پیارے دوستوں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے نماز جنازہ کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی کہ امام حسین علیہ السلام کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا، چنانچہ امام حسین علیہ السلام کا روضہ اقدس میدان کربلا میں ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کا سر یزید کے دربار ملک شام چلا گیا
اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک جنت البقیع میں مدفون ہے۔ پیارے دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ اسی طرح کی اسلامی واقعات والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں۔ اللہ حافظ۔